ان لوگوں کو عادت ہے کہ جب وہاں جاتے ہیں ایک سروس سٹینڈرڈ ہے جس سے ان کی عادت ہے. اچھا گلگت بلتستان کے لوگ نیچرلی اس کے لیے جو ہے نا وہ بہت موزوں ہیں, بیکاز بہت ہی ملنسار اور بہت اچھے اخلاق والے لوگ ہیں, تو بڑی آسانی سے ان کو اگر ہم ٹریننگ پروگرام کریں گے تو وہ تیار ہو جائیں گے. پھر اس کے ساتھ ساتھ جی 17 ارب روپے کے منصوبے ہیں صحت کے لیے اور تعلیم کے لیے. تعلیم کے جو منصوبے ہیں اس کے اندر اس سے براہ راست 5,000 جو نوجوان گلگت بلتستان کے جو ہیں ان کو فائدہ ہوگا. یا یہ ہنر سکھانے کے منصوبے ہیں یا اسکالرشپس ہیں پاکستان کی بہترین یونیورسٹی میں جو ٹیلنٹڈ بچے ہیں آپ کے, وہ اسکالرشپس ان کو دی جائیں گی. وفاق اسکالرشپ دے گا تاکہ وہ پاکستان کے بہترین تعلیمی اداروں کے اندر جا سکے. اس کے اندر جو ہسپتال اپ گریڈ ہو رہے ہیں, گلگت, سکردو اور چلاس کے ہسپتال اپ گریڈ ہونے جا رہے ہیں جی. میڈیکل کالج بننے جا رہے ہیں سکردو اور گلگت کے اندر. تو صحت کا نظام میں بے تحاشا امپروومنٹ نظر آ رہی ہے. واٹر سپلائی, پانی سارے پاکستان کے مسئلہ یہ, آپ اسلام آباد بھی آ جائیں, کراچی چلے جائیں, لاہور چلے جائیں, جہاں بھی جائیں پانی مسئلہ ہے, یہاں پہ بھی ہے. تو گلگت کے لیے ایک بہت بڑی پانی کی سپلائی کی اسکیم, اور سکردو کے لیے سیویج اور سینیٹیشن کی اسکیم, 2 بڑی اسکیمیں ملا کے 8.5 ارب روپے کی اسکیمیں ہیں جو یہ گلگت اور سکردو کے لیے کرنے جا رہے ہیں جی. بزنس انکیوبیشن سینٹر, نوجوان اپنے پیروں پر کھڑا ہو سکے. ٹیلنٹ الحمدللہ کسی سے کم نہیں ہے. میرے اپنے حلقے کے اندر NH1 کے اندر گلگت بلتستان کے بہت سارے اسٹوڈنٹ پڑھتے ہیں جی, تو مجھے پتا ہے, میری ان سے ملاقات ہوتی رہتی ہے, کوئی ٹیلنٹ میں کسی سے کم نہیں ہے. یہاں پر بزنس انکیوبیشن سینٹرز ہم کریٹ کر رہے ہیں, وہاں سے وہ ہنر بھی سیکھیں گے, پھر فنڈنگ بھی ان کو پرووائڈ کریں گے. جو وزیر اعظم کا کامیاب جوان پروگرام ہے اس میں یوتھ انٹرپرینورشپ اسکیم کے ذریعے یہاں کے نوجوان کو ادھر سکل سکھا کے, بزنس کس طریقے سے کرنا ہے وہ سکھا کے, پھر قرضے بھی دیے جائیں گے تاکہ وہ اپنے پیروں پہ بھی کھڑا ہو سکے اور دوسروں کو بھی روزگار مہیا کر سکے. معذور افراد ہر معاشرے کا حصہ ہوتے ہیں. ری ہیب اینڈ لائف سکل سینٹر بنانے جا رہے ہیں جی تمام 10 ڈسٹرکٹس میں GB کے, ان کے لیے خصوصی طور پہ تاکہ ان کو ہنر سکھایا جا سکے, وہ کسی اور کے محتاج نہ ہوں. 82 فلڈ پروٹیکشن سٹرکچرز بن رہے ہیں, یہ بھی 10 تمام جو ہے جو سیلابی ریلا آتا ہے اس سے بچنے کے لیے. ریسٹوریشن آف بایو ڈائیورسٹی اور انہینسمنٹ آف ایکو سسٹم, 2 ارب روپے کا یہ منصوبہ ہے. یہ مجھے یقین ہے کہ وزیر اعظم صاحب کے دل کے بہت قریب ہوگا, کیونکہ میرے خیال میں پاکستان کی, میرے خیال نہیں, ڈیفینیٹلی میں یہ کہہ سکتا ہوں, پاکستان کی تاریخ میں کوئی سیاستدان نہیں گزرا ہے جس کو اتنا انوائرمنٹ کے اندر انٹرسٹ ہو, اور گلوبل لیڈرز کے اندر میرے خیال میں اور کوئی بھی نہیں ہے جو اتنا انٹرسٹ لیتے ہیں. تو آپ اور وزیر اعظم ابھی بھی انہوں نے جو میں سن رہا تھا جو بات کر رہے تھے CM کے ساتھ, تو وہ یہی انفیسائز کر رہے تھے کہ آپ نے ٹورزم ایسے نہیں کرنی, ڈیولپمنٹ ایسے نہیں کرنی کہ انوائرمنٹ تباہ کر دے. سو PM صاحب اس کے لیے بھی 2 ارب روپے کا ایک منصوبہ ہے. IT ٹیلی کام انفراسٹرکچر, نوجوانوں کی تو جان ہے آج کل, روٹی نہ ملے تو پھر بھی گزارا ہو جاتا ہے, اگر 3G 4G نہ ملے تو ان کے لیے زندگی گزارنا, ایک آج 21ویں صدی کی زندگی گزارنا مشکل ہے. جیسے بتایا CM صاحب نے, جون سے پہلے آکشن ہونے جا رہا ہے اور انشاءاللہ تعالی ایک بہت بڑی تعداد کے اندر نیٹ ورک ایکسپینشن کی جا رہی ہے. اور آخر میں منصوبہ جو ہے 25 چھوٹے اور درمیانی جو ہے انڈسٹریل یونٹس لگائے جائیں گے جو ویلیو ایڈیشن کر کے جو ایگریکلچر یہاں پہ پروڈیوس ہوتی ہے اس کی ویلیو ایڈیشن کے لیے. یہ تو ساری وہ چیزیں ہیں کہ پیکج میں ہم کیا منصوبے کرنے جا رہے ہیں. لیکن یہ جو آج کا اعلان ہے, اور میں واقعی میں سمجھتا ہوں, دل سے سمجھتا ہوں کہ یہ 30 اپریل 2021 کی تاریخ گلگت بلتستان میں یاد رکھی جائے گی, کیونکہ صرف یہ نہیں ہے کہ اتنی بڑی سطح کے اوپر ترقیاتی کام کا آغاز ہونے والا ہے جو کبھی پہلے اس خطے نے نہیں دیکھا تھا, لیکن گلگت بلتستان کا مقام کیا ہے پاکستان کے نظام کے اندر, پاکستان کے آئین کے اندر, اور ان کا اختیار کتنا ہے آج با اختیار کرنے کا. اور وہ اعلان جو پہلے وزیر اعظم نے کیا تھا کہ ٹیمپرری اس کا پروویژنل پروونشل سٹیٹس جو ہے اس کا اعلان کیا تھا, اس کی طرف بہت بڑا قدم آج ہونے جا رہا ہے. جو اعلانات اس پیکج کے اندر شامل ہیں, اور تفصیل میں جائے بغیر اس کی ڈائریکشن میں صرف بتا دوں, 2-3 چیزیں ہیں جی. سب سے پہلی چیز تو یہ, جیسے پہلے انہوں نے کہا کہ جتنے کانسٹیٹیوشنل فورا ہے وہاں پر ہم نے GB کی پارٹیسپیشن بنانی ہے. اس کے لیے ٹارگٹ ٹاسک دے دیا گیا ہے کہ آئینی طور پر دیکھا جائے کہ کس طریقے سے وہ کیا جائے کہ کوئی کانسٹیٹیوشنل کمپلیکیشن نہ پیدا ہو. لیکن یہ وزیر اعظم کا اصولی فیصلہ ہو چکا ہے کہ تمام ان آئینی فورا کے اندر گلگت بلتستان کی پارٹیسپیشن ہو, شرکت ہو اور ان کی انگیجمنٹ ہو. دوسری چیز جو بہت بڑا فیصلہ ہے, اور اس میں کریڈٹ دینا چاہوں گا, یہ ہے تو ویژن وزیر اعظم کا,
لیکن میں کشمیر افیئرز کے منسٹر علی امین گنڈاپور کو بھی اس میں کریڈٹ دینا چاہتا ہوں، کیونکہ گلگت بلتستان کو ہم چلاتے رہے ہیں اسلام آباد سے، اور وزیر اعظم کا یہ اصولی فیصلہ ہے کہ گلگت بلتستان کے عوام اور اس کی حکومت کو با اختیار کرنا ہے۔ یہاں پر فیصلے ہوں گلگت بلتستان کے، ذمہ داری بھی آپ کے اوپر ہو۔ کل ہم جو ہے وہ کشمیر افیئر کے منسٹر سے اسلام آباد میں نہ پوچھ رہے ہوں کہ اتنا بڑا ترقیاتی پیکج جو دیا تھا اس کے اوپر پروگریس کیا ہوئی ہے، ہم گلگت بلتستان کے چیف منسٹر سے پوچھیں کہ آپ کے پاس سارا اختیار آ گیا، بتائیں کام کیسے ہوا ہے۔ اور اس کو کرنے کے لیے آخری چیز میں جو بتاتا جاؤں کہ کیوں نہیں ہوتا تھا، اس کی کیا وجہ کیا دی جاتی تھی، میں بہانے کا لفظ نہیں یوز کرنا چاہتا، لیکن وجہ کیا دی جاتی تھی؟ وجہ یہ دی جاتی تھی کہ جی کیپیسٹی نہیں ہے۔ تو ہم نے کہا کہ یہ اصولی فیصلہ ہو گیا، کیپیسٹی بلڈ کرنے کی ذمہ داری وفاقی اداروں کو لگا دی گئی۔ جیسے میں نے آپ کو ایک مثال کے طور پہ پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ اتھارٹی جو ہے پلاننگ ڈویژن میں، اس کی ذمہ داری ہے کہ اس نے ساتھ کام کرنا ہے گلگت بلتستان کی پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ اتھارٹی کے ساتھ، اور 6 مہینے کے اندر ان کی کیپیسٹی بلڈ کرنی ہے۔ اسی طریقے سے باقی تمام ادارے تو صرف اختیار نہیں دے رہے ہیں، ساتھ اختیار دے کے اختیار کے ایفیکٹو استعمال کے لیے، مؤثر استعمال کے لیے ساتھ سکل ڈیولپمنٹ اور کیپیسٹی بلڈنگ بھی کی جائے گی انشاءاللہ تعالی۔ مجھے کوئی شک نہیں ہے یہ آنے والے جو 5 سال ہوں گے، یہ گلگت بلتستان کے اندر ترقی کا ایک ایسا نیا دور لے کر آئیں گے جو اس خطے نے پہلے کبھی نہیں دیکھا، لیکن جو اس خطے کا حق یقیناً ہے۔ تو آخر میں وزیر اعظم صاحب ایک دفعہ پھر آپ کا شکریہ کہ آپ نے ہمیں سپورٹ کیا۔ یہ آسان سیاسی فیصلے نہیں ہیں۔ مجھ سے میرے دوست پوچھتے ہیں کہ یار 2 سال کے بعد الیکشن ہونے والا ہے پاکستان کے دوسرے صوبوں کے اندر، یہاں سے تو کوئی ووٹ بھی نہیں ملنا ہے وزیر اعظم کے لیے، ادھر سے تو الیکٹ کوئی بھی نہیں ہونا ہے۔ یہ جو ایک کسی لیڈر نے کہا تھا، مجھے اس وقت ذہن میں نہیں آ رہا کہ کس نے کہا تھا، سیاستدان اگلے الیکشن کے لیے فیصلے کرتے ہیں، لیڈر جو ہوتا ہے وہ اگلی نسل کے لیے فیصلے کرتا ہے۔ عمران خان نے ثابت کیا ہے وہ سیاستدان نہیں ہے، وہ لیڈر ہے پاکستان کا۔ تو وزیر اعظم صاحب بہت بہت شکریہ آپ کا بھی۔ پاکستان زندہ باد، گلگت بلتستان پائندہ باد۔ وفاقی وزیر برائے منصوبہ بندی اسد عمر گلگت بلتستان میں موجود ہیں، تقریب سے خطاب کر رہے تھے۔ انہوں نے کہا کہ خواتین کے لیے ہنرمند سینٹرز بنائے جائیں گے، گلگت بلتستان کے عوام کو بااختیار بنانا ہے۔ بجلی کے نظام کے لیے 9 سڑکوں کی تعمیر کے لیے 5 بڑے منصوبے ہیں۔ 6 ارب روپے سیاحت کے فروغ کے لیے خرچ کیے جائیں گے۔ صحت اور تعلیم کے لیے 17 ارب کے منصوبے ہیں۔ ہم نجی شعبے کی شراکت سے ترقیاتی منصوبے مکمل کریں گے۔ گلگت بلتستان میں سیاحت کے حوالے سے بہترین کام ہو رہا ہے۔ اسد عمر نے کہا نوجوان کو روزگار ملنے تک سیاحت کا فروغ ممکن نہیں۔ مجھے دنیا میں کہیں، اور بہت میں نے دنیا دیکھی ہوئی، تقریباً تمام بر اعظم دیکھے ہوئے، پتہ نہیں کتنے 50-60 ملکوں میں گیا ہوں، ساری بڑی ٹورسٹ سائٹس میں گیا ہوں۔ اس گلگت بلتستان سے زیادہ خوبصورت علاقہ دنیا میں کہیں نہیں ہے، اور اس گلگت بلتستان کی خوبصورتی جو اس کے پہاڑ ہیں، چشمے ہیں، لیکس ہیں، وہ تو سب دیکھتے ہیں اس کی، لیکن اس کی حقیقت میں جو خوبصورتی ہے اس کی وجہ یہاں کے رہنے والے ہیں، ان کا کردار ہے، ان کا اخلاق ہے، ان کا اخلاص ہے۔ اور بحیثیت انسان دنیا گھومنے کے بعد میں کہہ سکتا ہوں کہ جتنے خوبصورت لوگ اس گلگت بلتستان کے، دنیا میں اتنے خوبصورت لوگ آپ کو نہیں ملیں گے۔ اس لیے یہ کام کرتے ہوئے وزیر اعظم صاحب کا جو ایک ویژن ہے کہ پاکستان کے کمزور طبقے کے لیے کام کرنا ہے،